السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ان کا نام ہے مولانا عبدالکلام آزاد۔ وہ شخص سے تاریخ ہندوستان میں اپنے گہرے نقوش چھوڑے، جو پاکستان کا تو باغی رہا یا پاکستان کے تو خلاف رہا، مگر ہندوستان کا وہ نیشنلسٹ رہا۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی شخصیت، ان کے کردار سے کچھ اختلاف نہیں، مگر شاید ان کی سیاسی سوچ ان کو دوسری طرف لے گئی۔ مولانا عبدالکلام آزاد جو 11 نومبر 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے، کسی نے نہ سوچا تھا کہ یہ مکہ میں پیدا ہونے والا بچہ تاریخ ہندوستان میں اپنے عظیم نقوش چھوڑے گا۔ بہرحال اب جب یہ ہندوستان آئے تو انہوں نے 1905 کے اندر باقاعدہ ہندوستان کی سیاست میں قدم رکھا۔ اس ٹائم پر تقسیم بنگال کا جو معاملہ تھا وہ چل رہا تھا، اور شیام سندر بوس اور اروندر چکربرتی یہ مولانا عبدالکلام سے بڑے متاثر ہوئے اور ان کی قربت ان کو ملی۔ مولانا عبدالکلام آزاد اپنے اس وقت میں جو ریولوشنریز تھے، جو ریولوشن لے کر آنا چاہتے تھے، ان کی میٹنگز کو ہیڈ کرتے رہے، ان کی میٹنگز میں حصہ لیتے رہے، پلاننگ کرتے رہے۔ اس وجہ سے اور پھر وہ اپنی زبان کا ہی بے دریغ استعمال کرتے رہے، کیونکہ ان کی زبان بھی ان کی طرح آزاد تھی، اور اس کا بڑا شاندار استعمال کیا، جس کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ اتنا ذہین انسان، آزادی کا متوالا، کانگریس کی جھولی میں جا گرا۔ اب پھر ایسا کیا ہوا کہ قائد اعظم نے مولانا کو شو بوائے آف دا کانگریس کے خطاب سے نوازا۔ ایسا کیا ہوا کہ مسلمان مولانا کو اپنا ہیرو تسلیم نہیں کرتے، خاص کر پاکستان کے جو ماننے والے مسلمان ہیں، پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان۔ ایسا کیا ہوا کہ مولانا ہندوستان کے نیشنلسٹ بن گئے؟ ہوا کچھ یوں کہ 1920 میں جب تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی تو مولانا بطور دینی اسکالر مولانا عبدالباری کے ساتھ تھے، اور مولانا عبدالباری اور انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور کہا کہ یہاں سے ہجرت کر دی جانی چاہیے، یہاں مسلمان نہیں رہ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جمعے کی نمازیں پڑھنے سے بھی انکار کر دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے افغانستان کی جانب سفر شروع کیا، اور جو 10,000 کی زمین تھی وہ 2,000 میں بیچی، جو 2,000 کا بیل تھا یا جو 200 کا بیل تھا وہ 20 روپے میں 80 روپے میں بیچا، اور اپنی تمام پراپرٹیاں بیچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا سفر شروع کیا۔ جب افغانستان کے بارڈر پر پہنچے تو افغانستان نے اپنا بارڈر بند کر دیا، اور پھر یہ راستہ جو ہندوستان سے افغانستان جاتا تھا، یہ خیبر پاس، یہ مسلمانوں کا قبرستان بن گیا۔ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا، مگر ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے والے یہ علماء، ان میں سے کوئی بھی ہندوستان چھوڑ کر نہ گیا۔ پھر 1923 کے اندر مولانا عبدالکلام آزاد کانگریس کے کم عمر ترین صدر بن گئے۔
لیکن کانگریس نے صدر بنایا کیوں؟ اور پھر وہ بھی مسلسل 6 سال تک، اس وجہ سے کہ کانگریس یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کانگریس نہ صرف ہندوؤں کی بلکہ اس میں مسلمان بھی جو ہے ان کی بھی ایک نمائندگی شامل ہے، اور وہ نمائندگی مولانا عبدالکلام آزاد کرتے تھے، اور اسی لیے انہیں صدارت بھی دی گئی۔ جو 6 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ آٹو بایوگرافی آف پنڈت نہرو جو ہے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ کانگریس کا یہ اصول تھا یا کانگریس کا پرنسپل تھا کہ ہر سال ایک نیا صدر بنایا جائے گا، مگر 6 سال تک اس پلان کو سیکریفائز اس لیے کیا گیا کیونکہ ہمیں ایک مسلم فیس کی ضرورت تھی، اور اسی لیے مولانا کو کانگریس میں استعمال کیا جاتا رہا۔ کہنے کو تو مولانا صدر تھے مگر مولانا کی کوئی ایسی خاصی گرفت نہ تھی، وہاں بات گاندھی جی کی اور نہرو کی ہی چلا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1937 میں وزارتوں کی تقسیم میں بھی مولانا عبدالکلام آزاد کی ایک بات نہ سنی گئی۔ پھر جب ٹرانسفر آف پاور کا مسئلہ آیا اس ٹائم پر بھی مولانا عبدالکلام آزاد کو کی ایک نہ سنی گئی، اور وہ سارا جو مسئلہ تھا وہ کمیٹی کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ پھر اس کے واضح طور پر شواہد اس بات سے بھی ملتے ہیں کہ جب 1945 میں نہرو نے خود کہا کہ وہ مجھے نہ سمجھ سکا، میں اسے نہ سمجھ سکا، ہندو مسلم سوالات کے علاوہ بھی ہمارے میں بہت سے سوالات تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ مولانا عبدالکلام آزاد کی سیاست کا اختتام تھا۔ پاکستان بن گیا، وہ لوگ پاکستان آنے سے روکتے رہے، مگر اس کے بعد وہ ہندوستان کے پہلے ایجوکیشنل منسٹر بنے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن کے میدان میں بڑے بڑے اعلیٰ کام کیے، بڑے بڑے اعلیٰ تجربات کیے، اور ہندوستان کے ایجوکیشن سسٹم میں مولانا عبدالکلام آزاد کا بہت بڑا ہاتھ بھی ہے، مگر شاید وہ کہیں اپنی قوم سے دوسری طرف چلے گئے، اپنے مقصد سے بھٹک گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولانا عبدالکلام آزاد ہندوستان کے تو ہیرو ہیں، مگر شاید مسلمانوں میں ان کو وہ مقام حاصل نہیں، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک متنازع شخصیت بن کر نظر آتی ہے۔ ان کے کردار پر، ان کے افکار پر کسی کو شک نہیں، مگر ان کا سیاسی بصیرت جو تھی اس پہ سب کو جو ہے اختلافات ہیں۔ بس آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔